اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 19۔ ترائن کے میدان میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کی متحدہ طاقت و قوت کو بدترین شکست دینے کے بعد چند روز تک سلطان شہاب الدین غوری نے اسی میدان کے اندر قیام کیے رکھا۔ یہاں مورخین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ترائن کے یہ میدان سرہند شہر کے قریب تھے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بھٹنڈا شہر کے قریب تھے۔ بہرحال یہاں چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ اب اس نے اجمیر شہر کا رخ کیا تھا۔ اجمیر شہر کا راجہ پرتھوی راج تو جنگ کے دوران فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ اب اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا بیٹا راجہ گولا حکمران تھا۔ دوسری طرف دہلی کا راجہ بھی ترائن کی جنگ میں کام آ چکا تھا اور یہ پرتھوی راج چوہان کا بھائی تھا اور دہلی میں بھی اس کے عزیز و اقارب حکومت کر رہی تھی۔ بہرحال ترائن کے میدانوں سے نکل کر سلطان شہاب الدین غوری نے اجمیر کا رخ کر لیا۔ اجمیر راجہ پرتھوی راج کا مرکزی شہر تھا اور یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ شہر 1100 عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے اسے فتح کیا اور 1195 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1398 عیسوی سے یہ راجپوتوں کے قبضے میں رہا اور 1455 عیسوی سے 1531 عیسوی تک مغل سلاطین کے قبضے میں رہا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے ابتدائی میں اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور وہ اکثر و بیشتر اجمیر آیا کرتے تھے۔ 1721 عیسوی میں اس شہر پر بھی ہندو راجپوتوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ راجپوتوں کے بعد یہ شہر مرہٹوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، جنہوں نے 1818 عیسوی میں یہ شہر خود انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 1455 ہجری سے ہی مالوا کے سلطانوں نے تعمیر کرا لیا۔ 1455 عیسوی میں ہی مالوا کے سلطانوں نے تعمیر کر لیا تھا۔ بعد ازاں اکبر و شاہ جہاں نے بھی مزید تعمیرات کی اور خصوصیات کے ساتھ وہاں 2 مسجدیں اہل مغلیہ کی یادگار ہیں۔ عمارات ہندوانہ طرز پر کی گئی ہیں اور اس میں ایک چوکور صحن ہے جس کے چاروں طرف ہندوستانی طرز کی چھت اور غلام گردشیں ہیں۔ چاروں کونوں پر ستارے کی شکل کے 4 برج ہیں۔ ایک ستون بھی ہے جو 448 فٹ لمبا 40 فٹ چوڑا ہے۔ اجمیر کی تاریخی عمارتوں میں ایک اکبر کا قلعہ بند محل ہے، دوسرا نور الدین جہانگیر کا بنایا ہوا ایک باغ ہے اور تیسرا شہاب الدین شاہ جہاں کا تعمیر کردہ ایک پشتہ ہے۔ زیادہ تر عمارتیں ہندوانہ طرز کی تعمیر شدہ نظر آتی ہیں، تاہم کئی عمارتیں اسلامی تعمیرات کے امتزاج کا بھی بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اس شہر کے بازار سیدھے اور کشادہ تھے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی ایک خوبصورت جھیل بھی بنائی گئی تھی۔ آثار قدیمہ کے نقطۂ نگاہ سے اجمیر کی سب سے اہم عمارت 2.5 دن کا جھونپڑا کہلاتی ہے، جو دراصل ایک قدیم درسگاہ تھی جسے بعد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی تعمیر دہلی کے قطب مینار اور مسجد قوت اسلام سے ملتی جلتی ہے۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اجمیر شہر کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف راجہ پرتھوی راج کے بیٹے کولا کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ اجمیر کا رخ کیے ہوئے ہے، تب اس پر خوف اور وحشت طاری ہو گئی۔ اسے یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ اس کا باپ پرتھوی راج ترائن کے میدان میں مارا جا چکا ہے، اسے یہ خبر بھی پہنچا دی گئی تھی کہ اس کا چچا گوبند رائے جو دہلی کا راجہ تھا وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ ان ساری خبروں نے اس پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ جس قدر بڑی طاقت رکھ لے گا شہاب الدین غوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ترائن کے میدانوں میں ہندوستان کے سارے راجاؤں نے اپنی پوری طاقت و قوت کو استعمال کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری پر ضرب لگائی تھی، لیکن سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ جب اجمیر کے قریب پہنچا تو راجہ کولا اجمیر کے امراء اپنی سلطنت کے سرکردہ لوگوں اور لشکر کے سارے بچے کچے سالاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ بڑے پرجوش انداز میں اس نے سلطان شہاب الدین غوری کا استقبال کیا اور انتہائی قیمتی تحائف بھی سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں روانہ کیے۔
اور راجہ کولا جب سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے آیا اور سلطان کی خدمت میں تحفے پیش کیے تو اس وقت سلطان کے سارے سالار اس کے پاس موجود تھی۔ اس پر راجہ کولا بڑی عاجزی اور انکساری سے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں کسی بھی صورت میں آپ کے مقابل آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ مجھے اجمیر کی حاکمیت پر بحال کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ راجہ کولا کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تمہارا باپ ایک غیر ذمہ دار انسان تھا۔ اس نے نہ صرف میرے سفیروں، میرے دین کی بھی تضحیق کی جو اسے زیب نہ دیتی تھی۔ ترائن کی پہلی جنگ کی فتح کے بعد اس نے اپنی نظروں سے حقیقت دیکھنے کے بجائے توہین و تحق آمیز رویے بسا لیے تھے۔ اپنی قوت اور ارادی قوتوں کو اس نے جیسے بے انتہا خانوں کا خوگر بنا لیا تھا۔ وہ بے بنیاد طور پر وہموں کی گونجوں اور نفرت کی آتش فشانی کو اپنی ذات کا ملجا اور ماوا سمجھنے لگا تھا۔ اور پھر دیکھا تم نے کہ جب اس کا غرور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو قدرت نے اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جنگ سے پہلے وہ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا تھا، اپنی قوت و طاقت پر فخر اور گھمنڈ کرتا تھا، اور لشکر میں شامل 3000 ہاتھیوں پر اسے اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارے لشکر کو وہ روند کر رکھ دیں گے۔ لیکن اس کا اور اس کے بھائی گوبند رائے کا جو انجام ہوا اس کی خبریں تم تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اس موقع پر جبکہ میں بزور طاقت اجمیر فتح کر سکتا ہوں، میں تم پر کوئی سختی، تم پر کوئی جبر مسلط نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اجمیر کی حاکمیت پر برقرار رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر سرکشی کرنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف بے بنیاد بغاوت کھڑی کرنا چاہی تو یاد رکھنا اپنے باپ کی طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب پہلے کی طرح بڑی عاجزی اور انکساری میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اجمیر کا راجہ گولا کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحہ میں اپنے باپ جیسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ شاید آپ یقین نہ کریں کہ ترائن کے میدانوں میں جانے سے پہلے میں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں آپ سے صلح کر لینی چاہیے اور درمیان اور بیچ کا کوئی راستہ نکال لینا چاہیے، اور ہمیں ہندوستان کے سارے راجوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے سامنے صف آرا نہیں ہونا چاہیے۔ پر افسوس میرے باپ نے میری بات نہیں مانی۔ حالانکہ اسے میں نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اسے جنگ پر ابھارنے کے لیے بہت سے عوامل تھے۔ ہندوستان کے کئی راجا چاہتے تھے کہ میرا باپ آپ کے مد مقابل آئے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اگر اجمیر مسلمانوں کے ہاتھوں بچ بھی گیا تو ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے زیر ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی بنا پر وہ میرے باپ کو انگیخت کیا کرتے تھے کہ ہندوستان کی ساری طاقت و قوت کو سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے متحد کر کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ سلطان محترم، میں آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں، اور آپ جو بھی خراج میرے لیے مقرر کریں گے اسے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے راجہ کولا کی اس گفتگو کو پسند کیا۔ اس پر خراج مقرر کر کے چند روز تک سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد سلطان نے ملتان کا رخ کیا تھا۔ تاریخ کی کتب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوستان کے فرما رواؤں کا دارالسلطنت ہستنا پورا ہوا کرتا تھا، اور یہ ہندوستان کے دو قدیم یعنی کوروں اور پانڈووں کا مرکز تھا، اور یہ ہندوستان کے دو قدیم قبیلوں یعنی کوروں اور پانڈووں کا مرکز تھا، اور یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے آباد تھا۔ اب کوروں اور پانڈووں کی مشترکہ فرما روائی میں اتفاق اور اختلاف پیدا ہوا تو دیوی دیوتاؤں نے دریائے جمونا کے کنارے اپنے لیے ایک علیحدہ شہر بسا لیا اور اس کا نام ہستنا پور رکھا اور اسے اپنا پایا تخت بنا دیا۔ برسوں بعد 440 بکرمی میں راجہ اننگ پال ترنور نے اندرپت کے نزدیک ایک شہر آباد کیا تھا۔ اس کے بعد راجہ رائے پتھورا نے اسی شہر کے قریب ایک اور شہر اپنے نام پر تعمیر کیا۔ بعد میں قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کا مسکن یہی شہر رہا۔ پھر سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے لیے یہیں ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا، اور یہ بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ 686 ہجری میں کیقباد نے
دریائے جمنا کے کنارے کلوکھری نام کا ایک نفیس شہر آباد کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی نے اپنے لیے ایک شہر کوشک لال اور علاؤ الدین خلجی نے کوشک سیری آباد کر دیے۔ یہ سب دلی کے آس پاس تھے۔ ان کے بعد غیاث الدین تغلق نے ایک اور شہر کی بنیاد ڈالی جس کا نام اس نے تغلق آباد رکھا۔ اس کے بعد فیروز تغلق نے 755 ہجری میں فیروز آباد نام کا شہر بسا دیا اور اسے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو دریائے جمنا سے نہر نکال کر شاداب کر دیا۔ پھر مبارک شاہ نے مبارک باد بسا دیا اور ہمایوں نے 938 ہجری میں قلعہ اندرپت کی مرمت کروا کر اس کا نام دین پناہ رکھا اور اسے اپنی تخت گاہ قرار دیا۔ پھر شیر شاہ سوری نے اس شہر کوشک سیری کو مٹا کر اسے ویران کر کے ایک اور شہر آباد کر دیا۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے 953 ہجری میں قلعہ سلیم گڑھ تعمیر کر لیا۔ اگرچہ ان فرمانرواؤں نے الگ الگ بستیاں بسا کر تخت گاہ قرار دی تھیں، لیکن ہندوستان میں دہلی ہی کو دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا۔ دریائے جمنا کے کنارے دہلی نام کا یہ شہر شمالی ہند کے شاہی خاندانوں کا پایا تخت رہا۔ کچھ عرصے کے لیے دہلی کے بجائے دولت آباد بھی مرکزی شہر قرار دیا گیا تھا۔ پھر دولت آباد کے علاوہ آگرہ اور لاہور بھی ہندوستان کے مرکزی شہر قرار دیے گئے تھے، یہاں تک کہ شہاب الدین شاہ جہاں نے 1048 ہجری میں دہلی کے نزدیک شاہ جہان آباد کا شہر آباد کر دیا۔ اس شہر کی آبادی اور رونق اس قدر بڑھی کہ پرانے تمام شہر اس میں شامل ہو کر رہ گئی، اور 1049 ہجری کو شاہ جہاں نے ہی دہلی میں ایک نئی قلعے کی بنیاد رکھی جسے لال قلعہ کا نام دیا گیا۔ 1858 ہجری میں خاندان مغلیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی انگریزوں نے جنگ آزادی کے دوران دہلی کی یادگار عمارات کو شدید نقصان پہنچایا اور دارالحکومت کو کلکتہ منتقل کر دیا۔ 1911 عیسوی میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت آخرکار دہلی منتقل ہوا اور نئے شہر کی تعمیر شروع ہوئی جسے پہلے رائے سینا کا نام دیا گیا تھا، بعد میں اسے نئی دہلی پکارا جانے لگا۔ دہلی کی یادگار عمارتوں میں جامع مسجد، موتی مسجد، کلا مسجد، کھڑکی کی مسجد، کوٹلہ کی مسجد، مسجد قطب الدین ایبک، لال قلعہ، قطب مینار، مقبرہ کبیر الدین یا مقبرہ نظام الدین اولیاء، مقبرہ امیر خسرو دہلوی، مقبرہ نصیر الدین چراغ، مقبرہ قطب الدین بختیار کاکی، مقبرہ التمش، مقبرہ ناصر الدین محمود، مقبرہ علاؤ الدین خلجی، مقبرہ غیاث الدین خلجی، مقبرہ فیروز ادھم خان، مقبرہ عبد الرحیم خان خانہ اور مقبرہ ہمایون قابل ذکر ہیں۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا جب دہلی کے قریب پہنچا تو دہلی کے حاکم گوبند رائے کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان کے وہ افراد جو دہلی کا نظم و نسق چلا رہے تھے وہ شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجمیر کے راجہ کولا یا گولا کی طرح انہوں نے بھی سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر قیمتی تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی کیا اور سلطان کو خراج دینے کا عہد کر لیا۔ سلطان ان کی اطاعت سے بھی خوش ہوا، دہلی سے بھی اس نے کوچ کیا۔ آخر اس نے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر میں جا قیام کیا۔ کوہرام ان دنوں ایک خاصا بڑا اور مشہور شہر تھا اور پٹیالہ کے آس پاس تھا۔ یہاں جس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تو ایک روز سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک ایبا اور اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سلطان کے کچھ مخبر اس کے پاس آئے۔ قریب آ کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ سلطان اور اس کے سالاروں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ مخبر سلطان کے قریب آئے اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ سلطان نے انہیں پہلے ہی مخاطب کر لیا۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ ترائن کے میدانوں سے نکل کر اجمیر اور دہلی کے راستے یہاں تک سفر کیا ہے۔ کیا ان راستوں میں ہماری موجودگی یا ہمارے کوچ کرنے کے بعد کوئی نئی قوت ہمارے خلاف سر اٹھانے کا تہیہ تو نہیں کر رہی؟ اس پر آنے والے ان مخبروں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، ترائن کے میدانوں سے یہاں تک کوئی قوت ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا رہی، تاہم ایک ایسا شخص ہے جس سے مستقبل میں خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ایک قریبی رشتہ دار ہے، نام اس کا بھیم راج ہے۔ اس وقت وہ ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ مشرق کی دور دراز سرزمینوں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کے ارادے کیا ہیں یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ مخبر جب خاموش ہوا تو تجسس آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہاب الدین غوری کہنے لگا،
یہ شخص تو نہر والا کا راجا ہے اور ایک بار ہم اس سے ٹکرا بھی چکے ہیں۔ اس پر مخبر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ دو مختلف شخص ہیں۔ نہر والا کے راجا کا نام بھیم دیو ہے، اجمیر کے مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے اس رشتہ دار کا نام بھیم راج ہے۔ ترائن کے میدانوں میں راجہ پرتھوی راج اور دوسرے راجاؤں کے جو لشکری اپنی جانیں بچا کر اور شکست اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، وہ اسی بھیم راج کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرح بھیم راج نہ جانے اپنے کن ارادوں کی تکمیل کے لیے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبک میرے بیٹے، میں یہاں سے تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ لشکر کا بڑا حصہ تمہارے پاس رہے گا اور لشکر کا ایک حصہ لے کر میں شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا غزنی چلا جاؤں گا۔ میرے بعد محتاط اور چوکس رہنا، اسی کوہرام شہر کو اپنا مرکز قرار دے کر فتح کیے علاقوں پر اپنی گرفت رکھنا۔ میرے بعد اگر کسی بھی موقع پر تم محسوس کرو کہ اجمیر، دہلی یا کسی اور علاقے کے اس حکمران نے جس نے ہماری اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لی ہے، اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں یا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قوت جمع کرنا شروع کر دی ہے، تو تم پہلے ہی اس پر حملہ آور ہو کر اسے اپنا مطیع بنا کر اس کے سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، پہلے تو میں آپ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان کے مفتوح علاقوں کا حاکم مقرر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں احسن طریقے سے علاقوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن اس موقع پر میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے۔ وہ کیا؟ حیرت سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری نے پوچھ لیا۔ قطب الدین ایبک اس موقع پر سنجیدہ تھا۔ ایک نگاہ اس نے اپنے قریب بیٹھے ایبا پر ڈالی، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ ایبا کو آپ میرے ساتھ چھوڑ دیں، اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، یہاں یہ میرے لیے بہترین دست راست ثابت ہو سکتا ہے۔ سلطان محترم، میں اور ایبا نے گزشتہ شب علیحدگی میں بیٹھ کر ایک ارادہ کیا تھا اور ہم دونوں اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے پوچھ لیا، کیسا ارادہ؟ قطب الدین پھر ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے ایبا پر ڈالی، اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک بار نہر والا کے راجہ بھیم دیو کے مقابلے میں ہمیں پسپا ہونا پڑا تھا، لیکن میں اور ایبا یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ اس سے اپنی اس پسپائی کا انتقام ضرور لیں گے۔ اپنی حالت کو مضبوط کر کے طاقت و قوت کو خوب استوار کرنے کے بعد یہاں میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کا رخ کریں گے اور نہر والا کے راجہ کے لشکر کو ایک بار ضرور شکست سے دوچار کر کے لوٹیں گے۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تو اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا فوراً بول اٹھا، سلطان محترم، ہم ہر صورت میں نہر والا کے راجہ سے اپنی پسپائی کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس موقع پر آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہیں قطب الدین کے ساتھ رہنے دیجیے۔ ویسے میرے متعلق آپ جو بھی حکم صادر کریں گے اس پر میں کاربند رہنے کا پابند ہوں۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے ایبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، میں ایک شرط پر ایبا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ قطب الدین ایبک نے چونکنے کے سے انداز میں سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط؟ شہاب الدین غوری مسکرایا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، قطب الدین، تمہارے بیوی بچے ہیں، میں تمہاری طرف سے بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ ایبا کی شادی ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکی ماری گئی، حالانکہ وہ بہت اچھی اور انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور پھر اسے کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں کسی اچھی جگہ ایبا کی شادی کرنے کا انتظام کرنا، اور اگر شہاب الدین غوری یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مسکراتے ہوئے قطب الدین ایبک بول اٹھا، سلطان محترم، میں آپ کا مطلب سمجھ چکا ہوں۔ آپ کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ایبا کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود ایک بار اس کی اور راجکماری کمار دیوی کی ملاقات کراؤں۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ ایبا اس کے خلاف اور وہ ایبا کے خلاف کیسے رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ بہرحال ایبا سے متعلق آپ مطمئن رہیں،
میں اس کے لیے اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کی زندگی کا ساتھی چنوں گا۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے سلطان نے کہا، ایبک، تمہیں اس معاملے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایبک کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا، یہیں تمہارے پاس یہ ہندوستان میں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں ایبا یقیناً تمہارا دست راست ثابت ہوگا۔ اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت بھی کروں گا۔ جیسا کہ آنے والے مخبر ہمیں ایک خطرے سے آگاہ کر چکے ہیں، جس بھیم راج کا انہوں نے ذکر کیا ہے، میرے بعد اس پر کڑی نگاہ رکھنا۔ اگر وہ اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کر رہا ہے تو میرے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد اس کی طرف اپنے مخبر بھیجنا، تاکہ وہ تم دونوں کو اس کی نقل و حرکت اور طاقت سے متعلق آگاہ کرتے رہیں، اور اگر کسی بھی موقع پر تم اس سے خطرہ محسوس کرو تو پھر اسے معاف نہ کرنا، اس پر حملہ آور ہونا اور ہر صورت میں اسے زیر کر کے رکھنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، پھر کچھ سوچ کر قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو تم دونوں نہر والا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہاں بھی اپنی مکمل تیاریوں کے ساتھ نکلنا، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لشکر کی تعداد کم رہ جائے گی، لہٰذا یہاں قیام کے دوران نہ صرف اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا بلکہ اس کی اعلیٰ تربیت و تنظیم کا کام بھی سر انجام دینا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان شہاب الدین غوری رک گیا، خاموش ہو گیا، اس لیے کہ عین اسی لمحے ایک لشکری آیا اور اس نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سارے سالار بھی اٹھ کر سلطان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سلطان نے وہ رات وہیں بسر کی۔ اگلے روز سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر سے نکلا اور شمال کے علاقوں کی طرف سے ہوتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ غزنی جا پہنچا۔ دوپہر کے وقت کرن کماری رسوئی میں کمار دیوی کے ساتھ بیٹھی کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے دریا کی طرف کھانا لے جانا چاہتی تھی۔ کھانا باندھنے کے بعد وہ بڑے غور اور انہماک سے راجکماری کمار دیوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمار دیوی اس کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر بڑے پیار سے کہنے لگی، کرن کماری، میری بہن، تم آج میری طرف ایسے غور سے دیکھ رہی ہو جیسے کہ پہلے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور میں وہ اجنبی ہوں کہ اچانک تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ راجکماری کمار دیوی کے ان الفاظ پر کرن کماری کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میری بہن، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ کئی روز سے یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ سوال تم سے کروں پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خوف تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گی، اور پھر تمہاری ناراضگی کی وجہ سے پھر میں خاموش ہو گئی تھی۔ آج پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم سے وہ سوال پوچھوں، پھر میری ہمت جواب دے گئی۔ راجکماری کمار دیوی نے کرن کماری کے گال پر پیار بھری چپت لگائی اور پھر کہنے لگی، تم کیسا بھی سوال کرو گی میں برا نہیں مانوں گی، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں تم پر کوئی حملہ کر رہی ہوں؟ پوچھو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وہ سوال میری ذات سے وابستہ ہے اور میرے لیے کتنا بھی تکلیف دہ ہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ کرن کماری کو کچھ حوصلہ ہوا، دوبارہ کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، یہ بھی وعدہ کرو کہ اس سوال کے جواب سچائی پر رہتے ہوئے دو گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو کچھ تم پوچھو گی بالکل سچائی پر رہتے ہوئے اس کا جواب دوں گی، مسکراتے ہوئے کمار دیوی نے کہہ دیا تھا۔ اس پر کرن کماری نے پہلے گلا صاف کیا، پھر دھیمے سے لہجے میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم اب ایبا سے نفرت کرتی ہو یا محبت؟ کرن کماری کے اس سوال پر کمار دیوی کی حالت ایک سر بدل کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا کہ اس سوال نے اسے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ چہرہ حیا کے باعث سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کوئی جواب نہ دے سکی، سوچ میں پڑ گئی تھی۔ عین اسی لمحے دروازے پر کسی نے تیز دستک دی تھی اور کرن کماری کو پکارا تھا۔ کھانے کے برتن جو کرن کماری نے پہلے سے باندھ رکھے تھے انہیں لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میری بہن، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، بستی کی لڑکیاں مجھے بلا رہی ہیں، وہ کھانا لے کر کشتیوں کی طرف جائیں گی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس موضوع پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اس موضوع پر بعد میں گفتگو کر لیں گے۔ میں ابھی جاتی ہوں۔ دروازے کو اندر زنجیر لگی ہوئی ہے،
وہ اندر نہیں آ سکتی، اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کے برتن اٹھا کر کرن کماری رسوئی سے نکلی، جبکہ وہاں سے نکلتے ہوئے کمار دیوی پچھلے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اب کرن کماری کے ایک ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے، دوسرے سے دروازے کی زنجیر اس نے کھولی۔ باہر بہت سی لڑکیاں کھانے کے برتن لیے کھڑی تھیں۔ کرن کماری نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے قفل لگا دیا اور وہ ان لڑکیوں کے ساتھ دریائے سرسوتی کی طرف ہو لی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے غزنی کی طرف چلے جانے کے بعد کوہرام شہر میں قطب الدین ایبک اور ایبا دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنے لشکر میں نئی بھرتی کرتے ہوئے لشکر کی تعداد اور قوت میں اضافہ کرتے رہے، بلکہ لشکر کی انہوں نے بہترین تنظیم اور تربیت کا کام بھی سر انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران ان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کم از کم 3 جگہوں کے حالات مسلمانوں کے خلاف ہونے کا اندیشہ تھا۔ ان 3 میں سے ایک دہلی، دوسرا میرٹھ اور تیسرا کول شہر تھا۔ یہ کول شہر ہی تھا جو بعد میں علی گڑھ کہلایا، جس نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے عالمگیر شہرت پائی تھی۔ بہرحال اپنے مخبروں سے اطلاع پانے کے بعد قطب الدین ایبک ایبا کے ساتھ کوہرام شہر سے اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ پہلے دونوں نے میرٹھ کا رخ کیا تھا، پھر بڑی آسانی سے میرٹھ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی شہر کا رخ کیا تھا۔ دہلی میں اس وقت مرنے والے راجہ گوبند رائے کی لواحقین حکومت کر رہی تھی۔ ان کے اندر بھی چونکہ باہمی چپقلش جاری ہو چکی تھی، لہذا قطب الدین ایبک اور ایبا دہلی پر حملہ آور ہوئے، دہلی کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے کوہرام کے بجائے دہلی کو اپنا مرکز حکومت قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مرکز کو محفوظ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں اپنا لشکر لے کر کول شہر یعنی علی گڑھ کو پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ اب ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح قطب الدین ایبک اور ایبا نے سلطان شہاب الدین غوری کی غیر موجودگی میں مختلف شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد کوہرام کے بجائے اپنا مرکز حکومت دہلی میں منتقل کر دیا تھا۔ اب ہندوستان میں 3 بڑی طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے خطرہ بن کر اٹھ سکتی تھیں۔ ایک قنوج اور بنارس کا راجہ جے چند، دوسرا نہر والا کا راجہ بھیم دیو، اور تیسرا اجمیر کے مر جانے والے راجہ پرتھوی راج کا قریبی عزیز بھیم راج تھا، جو مشرق کی دور دراز سرزمینوں میں ایک طرح سے گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اور پرتھوی راج کے علاوہ گوبند رائے اور دوسرے راجاؤں کے جس قدر شکست خوردہ لشکر تھے، ان سب کو اس نے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ علاقوں پر اس نے اپنا تسلط بھی قائم کرتے ہوئے اپنے لشکر کے اخراجات پورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان دنوں نہر والا کا راجہ بھیم دیو تو خاموشی رہا، لیکن قنوج اور بنارس کے راجہ نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے ہندوستان کے راجاؤں کی شکست کا انتقام لے گا۔ ان خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے پہلے لشکر کی تعداد بڑھانا شروع کر دی۔ دن رات نئی لشکری بھرتی کیے گئے، مالوا کے راجپوت تک اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نئی لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ہندوستان کی مختلف قوتوں سے رابطہ قائم کر کے نہ صرف مالی فوائد حاصل کیے گئے، بلکہ اپنی طاقت و قوت کو بھی مستحکم کیا گیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جے چند نے 2 اہم قوتوں کی طرف قاصد بھجوائی۔ کچھ قاصد نہر والا کے راجہ بھیم دیو کی طرف بھجوائی اور اسے دعوت دی کہ متحدہ ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کریں۔ نہر والا کے راجہ نے تو اس سلسلے میں کوئی ہمت افزا جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ تاہم جے چند کو امید تھی کہ اگر نہر والا کا راجہ بھیم دیو تعاون نہیں کر رہا تو پرتھوی راج کا قریبی عزیز بھیم راج ضرور اس سے تعاون کرے گا، لہٰذا اس نے ایک خاصا بڑا وفد چند تحائف دے کر بھیم راج کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وفد میں راجہ جے چند کے کچھ سرکردہ سالار بھی شامل تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جہاں تک قنوج کے راجہ جے چند کا تعلق تھا تو وہ قطب الدین ایبک کے مرکزی شہر دہلی سے کافی دور تھا۔ قطب الدین ایبک دہلی سے لے کر مغرب میں اجمیر تک پھیل چکا تھا، جنوب میں دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے تک اس کی گرفت ہو چکی تھی، جبکہ جنوب اور جنوب مشرق کے رخ پر
وہ تھانیسر سے لے کر میرٹھ تک اپنی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کر چکا تھا۔ قنوج کے راجہ جے چند کا علاقہ بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ قنوج سے لے کر دریائے گنگا کے درمیان تھا اور پھر قنوج شہر سے نیچے کانپور، آسن، الہ آباد اور دوسرے علاقے بھی آگے تک اس کی عملداری میں پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں تک اجمیر کے مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے رشتہ دار بھیم راج کا تعلق تھا تو اس نے مسلمانوں کے علاقوں سے دور رہ کر اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر لیا تھا، اور کالنجر اور اجین کے اوپری حصے میں جہاں ایک نہر چانڈالہ اور بانڈا شہروں سے ہوتی ہوئی دریائے جمنا میں گرتی تھی، انہی کے اطراف میں جو گھنے اور سرسبز آبادیاں تھیں ان پر بھیم راج کی گرفت تھی، اور وہیں وہ اپنی طاقت و قوت مستحکم کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی گرفت دریائے جمنا تک تھی، دوسری طرف وہ دریائے نرمدا تک کے علاقے کو پامال کرتا ہوا اپنے لیے ضروریات کا سامان فراہم کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جنوب کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں سے بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کر لی تھی۔ جس وقت قنوج کے راجہ جے چند کا وفد بانڈا اور چانڈالہ شہروں کے درمیان بھیم راج کے علاقے میں پہنچا تو اس وقت بھیم راج اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے راجہ جے چند کے اس وفد کا بہترین انداز میں استقبال کیا، ان سب کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا اور ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ قنوج کے راجہ جے چند نے تم لوگوں کو کس مقصد کے تحت میری طرف بھیجا ہے؟ اس وفد کے ارکان نے سب سے پہلے تو وہ تحائف بھیم راج کی خدمت میں پیش کیے جو قنوج کے راجہ نے اس کے لیے بھجوائے تھے۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کر بھیم راج خوش ہوا تھا۔ پھر قنوج کے راجہ کا ایک سالار بھیم راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم راجہ جے چند کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ ان علاقوں میں کس مقصد کے لیے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور آپ کے کیا مقاصد ہیں، تو پھر آپ برا نہ مانیے گا۔ بھیم راج کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، میں نے یہاں قیام کے دوران اپنی طاقت و قوت میں خوب اضافہ کرنے کا عہد کر لیا ہے کہ اس وقت جو میرے پاس تربیت یافتہ لشکر ہے ویسا اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے پاس بھی نہیں تھا۔ جہاں تک تمہارا یہ سوال ہے کہ میں ایسا کن مقاصد کے تحت کر رہا ہوں، تو میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں ہر صورت میں مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دے کر اسے ہندوستان سے نکال باہر کروں گا۔ میں نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ چنڈالہ کے مندر میں جا کر سوگند بھی کھائی تھی کہ اگر کبھی مجھے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تو میں مسلمانوں کے اس حکمران کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم راج رکا، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ کہنے لگا، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے سارے راجہ متحد ہو گئے تھے اور ان کی تعداد 100 سے بھی کہیں زیادہ تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلمان سلطان صرف اکیلا تھا۔ وہ اپنے مرکز سے بھی دور تھا، اسے ہم سے زیادہ کہیں سے بھی کمک کا سامان ملنے کی امید بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے خلاف اسے فتح ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی تھی یا ہم نے خلوص نیت کے ساتھ ترائن کی اس دوسری جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، یا ہندوستان کے مختلف راجاؤں میں آپس میں کھوٹ تھا جس کی بنا پر انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اب میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کر کے ہی دم لوں گا۔ اب تم اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ بھیم راج جب خاموش ہوا تب وہ سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے یہاں آنے کا مقصد وہی ہے جو آپ بیان کر چکے ہیں، اور اسی لیے راجہ جے چند نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترائن کے میدانوں میں جو جنگ ہوئی اور جن راجاؤں کو شکست اٹھانا پڑی ان میں ہمارا راجہ جے چند بھی شامل تھا، لیکن وہاں حالات اور تھے۔ اس وقت قنوج کے راجہ کی تیاریاں مکمل نہ ہوئی تھیں۔ اب ہم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ ہمارا راجہ جے چند چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال باہر کریں۔ اگر ہم اس وقت حملہ آور ہوں تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان ہے، اس لیے کہ راجہ جے چند نے اپنے مخبر مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک پھیلا رکھے ہیں، اور انہوں نے راجہ کو یہ خبر دی ہے کہ مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین غوری چند روز تک کوہرام شہر میں قیام کرنے کے بعد غزنی واپس جا چکا ہے، اور یہاں اب اس کے 2 عدد سالار ہیں، ایک قطب الدین ایبک، دوسرا ایبا۔
ان حالات میں اگر ہم مسلمانوں کے ان سالاروں پر حملہ آور ہوں تو انہیں شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طاقت و قوت کے ساتھ ان کا تعاقب کریں تو دریائے سندھ تک کوئی طاقت ہمیں ان کا تعاقب کرنے سے روک نہ سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد قنوج کے راجا کا وہ سالار رکا، پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک ہمارا اور ہمارے راجا کا اندازہ ہے، اگر ہم نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں تاخیر کی اور شہاب الدین غوری کے غزنی چلے جانے کے بعد اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر مسلمان شمال و جنوب اور مشرق پر ہر طرف سے حملے کرتے ہوئے یہاں کسی بھی مقامی راجا کو خود مختار نہ رہنے دیں گے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو کر مسلمانوں سے ٹکرا جائیں۔ جہاں تک ہمارے راجا جے چند کا لائحہ عمل ہے تو وہ آپ کا تعاون چاہتا ہے۔ راجا چاہتا ہے کہ ایک وقت مقرر کر لیا جائے، اس وقت مقررہ پر ہمارا لشکر قنوج سے نکل کر دریائے جمنا کا رخ کرے اور بالکل گوالیار کی سیدھ میں گنگا اور جمنا کے بیچ آپ کا لشکر بھی وہاں پہنچ جائے۔ اس کے بعد دونوں لشکر متحدہ ہو کر دریائے جمنا کے کنارے متھرا سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور مسلمانوں کے سالاروں سے ٹکرائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو مسلمانوں میں اتنا دمخم نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ جہاں تک مسلمانوں کے لشکر کا تعلق ہے تو مخبر ہمارے راجا جے چند کو اطلاع دے چکے ہیں کہ مسلمانوں کا کل لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصے کو لے کر شہاب الدین غوری غزنی جا چکا ہے، باقی کا آدھا لشکر قطب الدین ایبک اور ایبا کے پاس ہے۔ گو یہ دونوں شہاب الدین غوری کے بہترین سالار ہیں، لیکن ہم چونکہ ان پر عددی فوقیت رکھتے ہیں، لہٰذا اگر ہم پیش قدمی کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار ہم نے جنگ کے دوران ان کے قدم اکھاڑ دیے تو پھر وہ کہیں بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور جب ایسا ہوگا تب ہم مسلمانوں کو ان سرزمینوں سے نکال کر باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جے چند کے سالار نے خاموش ہونے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بھیم راج اپنے سارے ارکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے ہمارے اور تمہارے خیالات آپس میں ملتے ہیں۔ میں جے چند کے ساتھ مکمل اتحاد اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم دونوں مل کر پوری طاقت و قوت صرف کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں، لیکن اس تعاون اور اتحاد کے لیے میری ایک شرط ہے۔ قنوج کے راجا کے سالار نے چونکنے کے سے انداز میں بھیم راج کی طرف دیکھا، پھر چپتے ہوئے انداز میں اس نے پوچھا، کیسی شرط؟ بھیم راج نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، 2-3 بار اپنی پیشانی کو عجیب سے انداز میں رگڑا، اس کے بعد کہنے لگا، میری شرط یہ ہے کہ اگر ہم متحدہ طور پر مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ہندوستان میں اس سے پہلے جن علاقوں پر میرے عزیز اور رشتہ دار راجا پرتھوی راج کی حکومت تھی ان علاقوں پر میری حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ باقی علاقوں سے مجھے کوئی غرض و غایت نہ ہوگی، وہ تمہارا راجا جے چند جسے چاہے دیتا رہے۔ پرتھوی راج کے بیٹے کولا راج کا کیا بنے گا، جس کو ان دنوں مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل ہے؟ بھیم راج نے کچھ سوچا، پھر عیارانہ انداز میں کہنے لگا، اس کے لیے 2 راستے ہیں۔ اگر میں اور جے چند دونوں مل کر مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں تو پرتھوی راج کی ساری مملکت کا حکمران میں ہوں گا، اور موجودہ راجا کولا یعنی پرتھوی راج کا بیٹا ایک طرح سے میرا راجکمار بن کر رہے گا، اور میرے بعد اس کی سلطنت کا وہی والی اور وارث ہوگا۔ اور اگر کولا کو یہ پیشکش منظور نہ ہو تو اس کا ایک بہترین حل بھی ہے۔ مسلمانوں کو اگر ہم شکست دیتے ہیں تو دریائے سندھ تک ہم انہیں ٹکنے نہیں دیں گے۔ اب دریائے گنگا سے لے کر دریائے سندھ تک وسیع علاقے پر ہماری حکمرانی ہوگی، اور ان علاقوں میں سے جس حصے کا بھی راجا کولا چناؤ کرے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔ بھیم راج جب خاموش ہوا تب وہ سالار پھر بول اٹھا، اور مرکزی شہر دہلی سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بھیم راج نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، مجھے دہلی سے کوئی غرض و غایت نہیں رہے گی۔ دہلی اگر جے چند رکھنا چاہے تو رکھ لے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ اگر کولا کو وہاں کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے تب بھی میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجھے صرف وہ علاقہ چاہیے ہوگا جس پر اس سے پہلے پرتھوی راج حکومت کرتا تھا، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم راج پھر دوبارہ وفد کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پہلے یہ تو کہو
تمہارے راجا نے جنگ کے لیے کچھ ہاتھی بھی تیار کیے ہیں۔ راجا جے چند کا سالار مسکرایا اور کہنے لگا، اس وقت ہمارے پاس لگ بھگ 2000 ہاتھی ہیں جنہیں ہم جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ہاتھی ہیں جن سے بوقت ضرورت کام لیا جا سکتا ہے۔ بھیم راج مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو بہت اچھا ہے، میں بھی لگ بھگ 1000 ہاتھیوں کو تیار کر رہا ہوں جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری بدبختی کہ ترائن کے میدانوں میں جو مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ہماری دوسری جنگ ہوئی تھی، اس میں مرکزی کمانداری چونکہ پرتھوی راج کے ہاتھ میں تھی اور پرتھوی راج متحدہ لشکر کو صحیح معنوں میں لڑا نہ سکا۔ اس وقت بھی ہندوستان کے متحدہ لشکر کے پاس لگ بھگ 3000 ہاتھی تھے، لیکن جس طرح ان سے کام لیا جانا چاہیے تھا ان سے کام نہ لیا گیا۔ ہاتھیوں کو آگے رکھا گیا تھا اور ہاتھیوں کے بیچ میں نہیں بلکہ انہیں ہاتھیوں کے پیچھے آڑ میں رہتے ہوئے تیر اندازوں کو رکھا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی کر کے ان کے گھوڑوں اور گھوڑ سواروں کو چھلنی کر کے رکھ دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ترائن کے میدانوں میں غلطیاں کی ہیں انہیں دہرایا نہ جائے۔ میرے لشکر کے اندر ایسے بھی جوان ہیں جو جانتے ہیں کہ میں نے پرتھوی راج کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے کسی بھی لشکری کو ہاتھیوں سے آگے جانے کی اجازت نہ دینا، لیکن پرتھوی راج نے میرا کہا نہ مانا اور یہ خیال کرتا تھا کہ میری نسبت وہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور صرف وہی ایسے جنگی طریقے اپنا سکتا ہے جنہیں استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جنگی حکمت عملی میں میری کچھ شرائط ہیں۔ میں نے پہلی شرط تمہارے سامنے پیش کر دی ہے کہ مسلمانوں کے شکست کے بعد میں ان علاقوں کا حکمران بھی ہوں گا جو اس سے پہلے پرتھوی راج کی علمبرداری میں تھے۔ پرتھوی راج کا بیٹا راجا کولا ویسے بھی ان علاقوں کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی ہے اور مسلمانوں کو اس نے خراج دینا قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا جو خراج دینا قبول کر لے اگر بعد میں شکست ہو تو خراج دینے والا ان علاقوں کا حکمران بننے کے لائق نہیں رہتا، بلکہ حقدار وہ ہوگا جو ان علاقوں کو خراج سے نجات دلائے۔ اس موقع پر میں تمہارے سامنے دوسری شرط تو نہیں لیکن ایک پیشکش کر سکتا ہوں کہ اپنے راجا جے چند کے پاس جا کر اسے بتانا کہ میں مسلمانوں کے خلاف اس سے مکمل اتحاد اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو جگہ متعین کی ہے وہاں وقت مقررہ پر پہنچوں گا اور کوشش کروں گا کہ میرا لشکر جے چند سے بھی بڑا ہو، لیکن ایک بات راجا پر واضح کر دینا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو کوئی بھی قدم مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں اٹھائے گا۔ مسلمانوں کو ان سرزمینوں سے نکالنے کے لیے میں جے چند کے تحت بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف یہ چاہوں گا کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہے تو صرف مجھ سے نہیں بلکہ میرے اور اپنے لشکر میں جو سالار ہوں گے ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کریں گے تو مسلمانوں کے خلاف ہماری فتح یقینی ہوگی۔ بھیم راج جب خاموش ہوا تب جے چند کا سالار بول اٹھا، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، یہ جو آپ نے شرط رکھی ہے کہ جنگ کے دوران آپ سے مشورہ کیا جائے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ نہ بھی کہتے تب بھی جنگ کے دوران آپ سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ صرف آپ سے نہیں بلکہ سارے سالاروں کو مل بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف اتفاقی رائے سے کارروائی کرنی چاہیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ سالار لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، جہاں تک اجمیر کے راجا کولا راج کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے کا اسے حاکم مقرر کیا جائے۔ آپ کسی قسم کی قطعی طور پر کوئی فکر و پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ میں آپ کے لیے اپنے راجا جے چند کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہر طرح سے اور ہر طور پر آپ سے تعاون کیا جائے گا اور ایک جہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم دونوں قوتیں مل کر مسلمانوں کو شکست دیں گے تو جو علاقے ان سے واپس لیے جائیں گے ان کا فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا، بلکہ راجا جے چند نے یہ ساری باتیں سمجھا کر ہمیں بھیجا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپس میں تعاون کرتے ہوئے جس قدر راستہ طے کریں گے اس مسافت میں ہم کسی بھی موقع پر آپ سے مخالفت یا تکرار اور رد و قط کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔ جے چند کے سالار کی اس گفتگو سے بھیم راج خوش ہو گیا تھا، کچھ دیر مسکراتا رہا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر چند روز میرے ہاں مہمان کی حیثیت سے قیام کرو، تمہاری تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی، اس کے بعد واپس جاؤ۔
جے چند سے مشورہ کرنے کے بعد میری طرف قاصد بھیجوا کر یہ بتا دینا کہ مجھے کب اور کس روز دریائے گنگا اور جمنا کے بیچ گوالیر کی سیدھ میں اپنے لشکر کے ساتھ پہنچنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان مسلمانوں کا ہم کیا حشر نشر کرتے ہیں۔ جے چند کے سارے سفارتکاروں نے بھیم راج کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا اور انہوں نے چند روز کے لیے بھیم راج کے ہاں ہی قیام کر لیا تھا۔